اون صاحب نے ایک بات کی ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور کروانے کی کوشش کرے گی. اگر منظور نہ ہوئی تو پھر اس حکومت کا جو ہے وہ مستقبل روشن نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا بھی وہ ذکر کریں. اب اتفاق کی بات ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تقریباً ہم کچھ جرنلسٹ تھے, ہماری کو 1.5-2 گھنٹے کی ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں جو مجھے سینس ملی ہے ان کی گفتگو سن کے, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے تو تحریک انصاف کو آن بورڈ لے کے آپ کنسنسس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, جس طرح کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا تھا. اس وقت بھی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, لیکن حکومت نے کنسنسس کے ذریعے سارے کام کیے. وہ کہتے ہیں جی آج مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم پرسن اسپیسیفک اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی کسی کی ایکسٹینشن کے لیے تو اس میں تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. جی دیکھیے, کوئی بھی پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تجویز بھی نہیں کر رہا. اور بائی ڈیفینیشن جیسے کہ آپ نے بتایا, آپ تو خیر سیاسی تاریخ کو, پارلیمنٹری تاریخ کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں جی. بائی ڈیفینیشن 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں علیحدہ اور سینٹ میں علیحدہ ہو تو تبھی آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے. مگر میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2/3 سے زیادہ بھی جتنی کنسنسس بلڈنگ ہو اتنا اچھا ہے. ایک کمیٹی خورشید شاہ صاحب کی چیئرمین شپ میں پارلیمنٹ میں موجود بھی ہے, جس میں ہی مولانا صاحب نے بھی آ کے پہلے بات کی تھی, اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب باقی پارٹیز بھی آپس میں بات کر رہی ہیں, ایونچولی بیفور اٹ از پٹ ٹو ووٹ, آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں ایک موقع ہوگا, وہ بھی ایک ویو دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی قائل کر سکیں اس پہ. مگر اب اس کے پی ٹی آئی پہ رہنے کا مطلب تو یہ کہ کبھی کوئی کام اس ملک میں ہو ہی نہیں سکا. ان کے پی ٹی آئی کے اندر تو وہ جراثیم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کی کنسنسس بلڈنگ کرنا. پھر بھی ہم اپنا پارلیمنٹری فرض سمجھتے ہوئے ان کو بھی کوشش کریں گے کہ ان کو کنونس کریں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سولوشن آئے جس میں یہ بھی شامل ہو. مگر دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا بھی اون صاحب نے کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. دیکھیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جو چیزیں ہم نے تجویز کی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کچھ چیزیں ادھوری ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہیں. پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن بڑھانے کی بات ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, جس سے ججز کی تقرری ہوتی ہے, دیگر اور معاملات ہیں. اس میں اب جتنا ٹائم لگے گا کنسنسس بلڈنگ میں اتنا لگے گا, اور لگنا چاہیے. مگر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اسی طرف اشارہ ہوا کہ خان صاحب کہتے تھے میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, اور پھر کہتے تھے کوئی فوج کوئی نمائندہ مقرر کر دے مذاکرات کے لیے. آج یہ پھر سے لگتا ہے وہیں پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے. خان صاحب کا آج تازہ بیان ہے اڈیالہ کے اندر, مگر اون صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس امید میں ہیں کہ جس مفروضے کی یہ بات کریں, اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی. یہ تو پھر سے اسی این آر او کی تلاش میں جس کا ذکر کرتے ہیں. ایک تجویز آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کے دوران ایک تجویز پیش کی کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, جس پہ کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے بنائیں اور تحریک انصاف بھی کہتی ہے بنائیں, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا جو آپ سربراہ بنائیں گے, آپ جو بھی چیئرمین یا چیف جسٹس بنائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو جو ساتھ میں پیرالل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کا چیف جسٹس اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کو چیف جسٹس ہوگا. یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کو چیف جسٹس ہوں گے. یا پھر وہ کہتے ہیں انڈیا کی طرز پر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججوں کی بنا لیں. تو اس طرح کی لائن پہ چل رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی لائن کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, یہ تو تفصیل ہے نا جی, اور بالکل اس تفصیل پہ گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں نا, آئی ایم شیور کہ جو ایک پروپوزل پیپلز پارٹی ہماری جماعت کی طرف سے آئے گا تو اس کی ایک منطق ہوگی, مولانا صاحب اپنی دیں گے. یہ تو وہ تفصیل ہے, کتنے ججز ہونے چاہیے, چیف جسٹس کون ہونا چاہیے, چیف جسٹس کا یا ججز کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سو فار تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ججز کی تقرری ہے وہ وہی ہوگی جو سپیریئر جوڈیشری کی ہوگی. ہو سکتا ہے وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان دونوں کی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہو, اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی ریپرزنٹیشن آ جائے. یہ وہ سب تفصیلات ہیں جس کے اوپر یقیناً گفتگو ہونی بھی چاہیے اور ہوگی, اور جس ایک طریقہ کار پہ اتفاق ہوگا وہی اس امینڈمنٹ کا حصہ بنے گا. جی اور نواز بپی صاحب, آپ کے ساتھی ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, وہ بھی آج ہماری اس گفتگو میں موجود تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ایشو پہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں میر صاحب, پبلک پلس کو پولیٹیشین سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. سیاستدان کا کام کیا ہے, وہ پبلک پلس کو سمجھتا ہے.
جو ڈسین آج سے ایک ہفتہ پہلے مولانا صاحب نے ایک ایتھیکل سٹینڈ لیا تھا, ایک ہائی مورل ویلیو سٹینڈ لیا تھا, اس کی وجہ سے جو ان کو پاکستان میں اس وقت پذیرائی ملی ہے, ہی انڈرسٹینڈز دیٹ. ان کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کمال کام کیا ہے, اور وہ یہ اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی کو فیور کرنے کے لیے, ان کا اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اور لوگوں نے کہا جی زبردست ہو گیا. آج اس وقت پاکستان میں جو شخص اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا, الٹیمیٹلی پبلک پریشر بلٹ ہونا ہے. اب یہ جو مولانا صاحب نے آج آپ سے پرائیویٹ ملاقات کی ہے, اس میں جو سجیشنز ہے, اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جی 5 سینئر چیف جسٹس, اگر اتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, آپ بیک لاگ اتنا آپ کو امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے نکالنے سے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نکالنے کی وجہ سے بیک لاگ نکل جائے گا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسی چیزیں سوچی جائیں جس سے کم از کم یہ پرسیپشن کہ پرسن اسپیسیفک ایک شخص کو لگانے کے لیے یہ سارا میلہ جو سجایا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے نا ایک بندہ میلے پہ گیا تو اس کا پرس چوری ہو گیا, تو واپس آ کے گھر والوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا, اسے کہ سارا میلہ مجھے لوٹنے کے لیے بنایا گیا. تو یہ جو سارا میلہ لگایا جا رہا ہے ایک شخص کو وہاں لگانے کے لگایا جا رہا ہے, یا سارا میلہ لگایا جا رہا ہے پہلے تحریک انصاف کو لوٹنے کے لیے لگایا جا رہا ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ امینڈمنٹس کو ایک ایک کو اسٹڈی کریں. میر صاحب آپ کو ہر امینڈمنٹ میں یا عمران خان صاحب پیچھے کھڑے نظر آئیں گے یا تحریک انصاف کھڑی نظر آئے گی. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس کیا ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا رائٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ. کسی بھی لوگ جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. یعنی کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کس کے باہر ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ کون کرے گا, کانسٹیٹیوشن کورٹ. ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کون کرے گا, سو موٹو اختیار واپس لے, کانسٹیٹیوشن کورٹ. 63A فلور کراسنگ کرانی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ووٹ کریں تاکہ وہ شخص دوبارہ چیئرمین بنے. ہر جگہ پہ آپ کو یا عمران خان یا تحریک انصاف یا ایک ایجنڈا آئے گا. اور مزے کی بات یہ اس ایک شخص کے پیچھے پورا کا پورا نظام کھڑا ہے کہ جب یہ شخص اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا پھر ہمیں طوالت ملے گی, ہماری حکومت کو طوالت ملے گی, ہمیں ایکسٹینشن ملے گی, ہمارا ہر وہ کام جو ہم منہ زور طریقے سے پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی پوچھ نہیں سکے گا. ہم جو عمران خان کے ساتھ کرنا چاہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہیں, پاکستان میں کوئی عدالت نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن ہماری مرضی سے چلے گا. یہ ہے وہ مائنڈ فریم جس کے ساتھ اب اس وقت کام کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشن کورٹ اور پھر وہ شخص آپ کو بیٹھا نظر آئے گا. یقین کرے چھوٹا سا بچہ جو ہے نا گھر میں کام, اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے جا کے بیٹھنا ہے. آج اناؤنس کر کیوں نہیں دیتے؟ میں تو توقع کرتا ہوں اتنے بڑے بڑی کرسیوں کے اوپر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہوں گے, بڑی وزاداری ہے, آج ہی اناؤنس کر دے میں نے نہیں بننا, نہ میں یہاں کا چیف جسٹس بنوں گا نہ میں اس کا چیف جسٹس بنوں گا. نیک ہے قوم کو باہر سے نکالے اس پوری ٹینشن سے, کیوس میں ڈال دیا ہے. یعنی کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. حضور وہ اغوا کی جاتی ہے, پھر فون کروائے جاتے ہیں کہ اگر تم نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ نہ کیا تو تمہاری بیٹی اور بہو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. حضور آپ کی وجہ سے لوگ تکلیف ہیں, ہمیں اس تکلیف سے نکالیے, اس قوم کو تکلیف سے نکالیے, اینڈ لیٹ دیم ہینڈل اٹ. یہ اپنا گند خود صاف کریں گے. آپ کیوں مسلم لیگ نون کا اس حکومت کا وزن اٹھا رہے ہیں؟ جسٹ گیٹ اٹ اوے. لیکن نہیں, کیونکہ ہمیں ہر وقت پاور کی وہ ایک ہنگر سی چل رہی ہے, اس کی شاید وہ اعلان بھی کرنا مناسب نہیں سمجھ. بلال کیانی صاحب کا بھی موقع لے لیں. بلال کیانی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 26 اکتوبر تک یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی؟ جی دیکھیے, میرا خیال ہے میں کوئی آئی تھنک کوئی اس حوالے سے ٹائم لائن پہ اس لیے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اب ایک پروسیس جاری ہے جس میں ایک کنسلٹیشن جاری ہے. اینڈ آئی ایم شیور جو بھی جماعتیں اور دیگر فریقین جو چاہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کا ایک اسٹرکچر یا بظاہر تو مین اس کے پوائنٹ سیلینٹ فیچرز یا اس کے پوائنٹس آف ڈسکشن تو آپ کے سامنے ہیں, اس کے اوپر جتنا جلدی اتفاق ہو سکے ہو جائے تاکہ 2 تا اکثریت سے. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ جو اون صاحب کا نقطہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کلیریفائی کر دیں جی کہ میں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں جانا, اور تو ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک وضاحت کر دے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. دیکھیے حامد میر صاحب, یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ان کو ہر وقت ہر بندے سے اپنی مرضی کے جوابات مفروضوں پہ چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیے اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. یہ ہر وقت کبھی چیف الیکشن کمشنر سے, کبھی چیف جسٹس آف پاکستان سے, کبھی پارلیمان سے, کبھی حکومت سے, کبھی آرمی چیف سے, کبھی کسی سے, ہر وقت ان کے مطالبات چلتے رہتے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارا یہ سوال ہے تو اس کا جواب آپ فوراً دیں اور ابھی دیں, اور یہ مفروضہ اور یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اس پہ آپ جواب دیں. اس طرح کام نہیں چلتا. آپ کا یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر آپ جاری رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ آپ کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کو پینڈر کیا جائے, ہر دفعہ اس کی طرف توجہ دی جائے. اس ملک کے اور بھی مسائل ہیں, اور بھی بڑے کام ہیں عمران خان کے رونے دھونے کے علاوہ, اور ان کی طرف توجہ جاری رہے.